رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے اور ان کی روشنی میں قیامت کی وہ علامات جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کے بارے میں ازراہ شفقت و محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہیاں دی، پہلے سے ہم کو باخبر کیا۔ اور باخبر کرنے کا مقصد صرف ہماری معلومات میں اضافہ نہیں تھا، باخبر کرنے کا مطلب تھا کہ ہم ذرا ہوشیار و بیدار رہیں، ان علامات کے تقاضوں کو محسوس کریں اور ان آگاہیوں کے اصلی پیغام کو سمجھ کر اپنی کیریکٹر، اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنی ذمہ داریوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے، جو صحیح بخاری میں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث درج کی گئی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مذہبی رہبری، اور ہمارے مسلم اصطلاح میں افتاء اور قضاء، یعنی مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اوقاف اور قومی امانتوں کا نگراں بننا، ان کا انتظام کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی جب یہ رواج ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے اس سے، ہم کو بہت واچفل رہنا ہے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، ایک کلیئر ہدایت ہے۔ اتنے حصے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہو، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہو۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، وہ اس میں صرف کرتا ٹوپی اور داڑھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچے وہ کامیاب، اس کا کردار صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے مقصود سلوک و تصوف کا، بیعت ہونے کا، مدرسوں میں پڑھنے کا، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا، جھوٹ زندگی سے نکل۔ اور شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا ہے۔
ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس پر ہم کو پہلے غور کرنا چاہیے، اور غور نہیں کرنا چاہیے، اپنی سیرت و کردار میں تبدیلی ان ہدایات کی روشنی میں لانی چاہیے۔